اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے بچو۔ میرے بھائیو، یہ آیت دراصل تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی قوم کو اپنی ہدایت سے خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا جو یہی پیغام دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر قسم کے طاغوت سے دور رہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت یہ بندوں پر فرض عین ہے، اور وہی طاغوت سے بچنا بھی فرض عین ہے۔ عبادت کا صرف حقدار اللہ رب العزت ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی شارع ہے، وہی حلال و حرام کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی کسی کو بھی الوہیت ربوبیت کا مقام نہیں دیا جائے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی نہایت بلیغ تعریف کی اور کہا کہ طاغوت ہر وہ چیز ہے، طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اس کو اس سے بڑھا کر اس مقام پر بیٹھایا جائے جو صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ جیسے دریا اپنی حد سے بڑھ جائے تو اسے طغیانی کہا جاتا ہے، اسی طرح جب کسی شخصیت، نبی، ولی، قبر یا مخلوق کو اللہ کے حق کے برابر یا اس کے قریب کر دیا جائے تو یہ طغیانی اور نتیجتاً